بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب نے اپنے دلائل سے ایک دہریہ ڈاکٹر کو خدا کا قائل کر لیا، جس نے آج تک کسی بھی عالم کے دلائل کو تسلیم نہیں کیا تھا، جو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں، اور میں کسی نبی کو نہیں مانتا اور نہ ہی الہامی کتابوں پر یقین رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہوں۔ ڈھاکہ جانے والے ایئر لائن میں جاپان سے ڈگری یافتہ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ یہ ڈاکٹر حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ غیر مسلم دہریہ تھا۔ بات چیت کے دوران مولانا سے کہا کہ خدا کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا نے اجازت دے دی۔ ڈاکٹر نے سوال کیا، میں خدا کا وجود تسلیم نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ خدا کا وجود ہوتا تو ضرور دکھائی دیتا، اور جو چیز دکھائی نہ دے اس کو عقل کیسے تسلیم کر سکتی ہے؟ اس لیے میں خدا کو اور اس کی کتابیں بائبل اور قرآن کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، باوجود اس کے کروڑوں انسان نشانی سے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ اصل چیز دکھائی دیتی نہیں ہے، اور اس کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تعجب سے معلوم کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی اور میں بھی نشانی دیکھ کر اس کو تسلیم کرتا ہوں؟ مولانا نے فرمایا کہ پہلی مثال لیجئے، عقل اس ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی انسانوں میں موجود ہے، اور آپ میں بھی موجود ہے، حالانکہ دکھائی دیتی نہیں ہے، محض نشانی سے عقل کا موجود ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ آدمی ڈھنگ سے بات کرتا ہے اور ڈھنگ کے کام کرتا ہے، اور جس آدمی میں عقل نہیں ہوتی ہے تو اس سے بے ڈھنگا پن سرزد ہوتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر نے نہ دکھائی دینے والی عقل کو نشانی سے تسلیم کر لیا۔ دوسری مثال لیجئے، پوری دنیا کے سبھی انسانوں میں روح موجود ہے، اس لیے کہ سب میں حرکت موجود ہے، اور یہ نشانی اور دلیل ہے کہ ان میں روح موجود ہے، حالانکہ روح دکھائی نہیں دیتی۔ ڈاکٹر نے نہ دکھائی دینے والی روح کو نشانی سے تسلیم کر لیا۔ تیسری مثال لیجئے، آپ کو لوگ ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ دوا دیتے ہیں اور لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، تو اس نشانی سے لوگ آپ کو ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے آپ کی ڈگری نہیں دیکھی اور نہ یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے جاتے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ چوتھی مثال لیجئے، بیابان جنگل میں آپ نے ایک مکان دیکھا، لیکن تعمیر کرنے والے کو نہیں دیکھا، باوجود اس کے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والا ضرور کوئی ہے، تو آپ نے مکان کی نشانی سے تعمیر کرنے والے انسان کو تسلیم کیا، حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ پانچویں مثال تو ایسی پیش کی کہ ایک عام اور جاہل آدمی بھی اصل چیز کو بغیر دیکھے محض نشانی سے تسلیم کرتا ہے، یہ کہ جنگل میں کسی نے اونٹ کی مینگنی اور پاؤں کے نشانات دیکھے، حالانکہ اس نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہے، اس کے باوجود اونٹ کا وجود اور اس کے گزرنے کو محض نشانی سے تسلیم کرتا ہے۔ ان تمام مثالوں میں نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو ڈاکٹر نے محض نشانیوں سے ان کا وجود تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے ڈاکٹر کے ذہن کو اصل مدعا کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا کہ پڑھے لکھے انسانوں کی عقلوں پر خدا جانے کیوں پردے پڑ گئے ہیں کہ خدا کے وجود کی ہزاروں نشانیاں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان عقل والوں کو کیوں دکھائی نہیں دیتی ہیں؟ اتنا بڑا آسمان، زمین، چاند، سورج اور ستاروں کا نظام، کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں اس قادر مطلق خدا کی، جو اس کو وجود بخشنے والا ہے؟ نیز کروڑہا انسانوں کی آوازوں اور رنگوں کا مختلف ہونا اور رات اور دن کا وجود قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ڈاکٹر ان حقائق اور ٹھوس دلائل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال چکا تھا، اور اس ہوائی جہاز میں بیٹھے لوگ اس منظر کو دیکھنے اور سننے میں مست اور محو تھے۔ ڈاکٹر نے برملا اعتراف کیا اور اقرار کیا اور اس کا اظہار کیا کہ مجھے آج تک کوئی خدا کا وجود نہ سمجھا سکا۔ آپ نے میرے لیے یہ مسئلہ واضح کر دیا، آج سے میں خدا کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب ڈھاکہ کا ہوائی اڈہ آنے والا تھا۔ ڈاکٹر نے آپ کا پتہ لیا اور آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔
ایک جگہ پر حضرت مولانا نے اس قصہ کو بیان کرنے کے بعد مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے جو باتیں ڈاکٹر کو پیش کی اس کی رہنمائی قرآن میں کی گئی ہے، چونکہ زمین و آسمان کا مالک اور خالق دکھائی دیتا نہیں ہے، اس لیے اپنی نشانیاں کائنات میں پھیلا دی ہیں اور انسان کی عقل کو چیلنج کرتا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ تو بھٹکے ہوئے اور غلط قسم کے لوگ یا تو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں یا صرف عقل ہی سے کام لیتے ہیں، اس لیے جہاں تک عقل کی حد ہے وہیں تک اس سے کام لو، اس کے بعد وہی خداوندی کا سہارا لو۔ اس لیے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اپنی نشانیاں اور آیات کو بتا کر فرمایا گیا ہے، بے شک اس کائنات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔